پیٹ دے دندے تو باہر نکلو گے تو ناموس رسالت دی حفاظت ہوئے گی. ہاں میں تو اڑنا سچی گل کر رہا ہوں. ہاں اسی تو انو در رسول تے لے جانا چاہتے ہیں, تسی اغیار دے در تے دوبارہ جانا چاہتے ہو. قبر چ سوال نہیں ہونا تیرے کو پیسے کتنے سن, تو چودھری ایسی کہ نہیں, تیرا پتر جڑا کتھے پڑھدا سی, تو کوٹھیاں کتنیاں بنائیاں, تیرے رشتہ دار کتنے سن. قبر چ سوال ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, دس اس نبی نہ کی وفا کردا رہا. اوتھے کہنا حضور مینوں تو شرم آندی سی تہاڈا نعرہ لا. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. صدیق اکبر تو وڈا امیر کوئی نہیں کائنات وچ, عثمان غنی تو وڈا امیر کوئی نہیں. تسی سارے فقیر ہو, عثمان غنی ہے بس کائنات ہے. رب غنی ہے تو عثمان غنی ہے. کیوں جی امیر صدیق اکبر جے اسلام آج بھی مقروض ہے. حضور نے فرمایا اسلام دے اتے صدیق دے اتنے قرضے ہیں کہ میں نہیں اتار سکیا, قیامت والے دن اللہ اس صدیق دے قرضے اتارے گا. اس واسطے اپنے آپ نو بدلو. اے سوال کوئی نہ نہیں ہونا, اے سوال ہونا انہاں نہ کی وفا کیتیا. جے حضور نے رخ انور ینج کر لیا پھر کہ تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میری عزت دا. ہالینڈ دے لوگ میرے خاکے حضور دے گھر دے خاکے بھی بنا دے نو, تانوں پتہ ہونا چاہیے نا. اے میری زبان جلدی, میں تے آج تک زبان تے لفظ بھی نہیں, حضور دے ذاتی خاکے بنا دے نو, حضور دے کردار ہوتے انہاں خاکے بنا دیں. تے اس تو پہلے اسی سارے امت مر نہ جائے, ساری امت گٹر اتنے چلی جائے جو حضور دی عزت ہوتے بدلہ نہیں لے سکتی. تے پھر یہ میرا فتویٰ نہیں, یہ عالم مدینہ امام مالک دا فتویٰ ہے, جنہاں ساری زندگی مدینہ پاک کی جتی نہیں پائی, جنہاں ساری زندگی مدینہ پاک دی حدود پیشاب نہیں کیتا, جنہاں ساری زندگی ایک حج کیتا کہ دے مدینہ پاک تو باہر موت نہ آ جائے. یہ اس مسجد نبی شریف کھڑیا ہارون رشید نے امام مالک کو پوچھا, انہاں کیا حضور دے خلاف دنیا چ کوئی بندہ گل کرے تے پھر, تے آپ نے فرمایا پھر حضور دی امت بدلہ لوے. میرے بارے کہندے جی تسی بڑا سخت بیان دیتا ہالینڈ دے خلاف, اس واسطے تو انہوں ووٹ کسے نہیں دیتے. میں کہا میرے کو اگلی گل ہوندی تے میں وہ بھی کر دینی سی. حضور دے خاکے بن دے رہندے تھے اسی جناب اپنی ذاتاں تے اپنی جناب ملک بچا کے. پاکستان کی کیا حیثیت ہے, ارباں پاکستان جمن تے پھر مرن تے پھر اجڑن تے پھر آباد ہومن. اس خاک اتے قربان جتھے میرے آقا دی اونٹنی نے ایک باری پیشاب فرمایا. پتہ ہاں جی قدر کیوں جی ایک ہی بات. جدو میں قرآن الحمد تو لے کے والناس تک صرف ایتا ہی پڑھتا رہا نا, رب کتنا سب, حضور نے فرمایا سب تو وڈا رب غیرت مند ہے. صرف رائنا, صحابہ نے کیا رائنا, تو یہودی غلط مطلب لین کر لگ پائے. اللہ نے فرمایا لا تقولوا رائنا, آج تو بعد میرے نبی نو رائنا نہیں کہنا. رب تے اتنا غیور ہے, آواز نبی دی آواز تو اچھی ہو جائے تے رب کہندا مطلب مسلمان نہیں رہندا. تے پہلا خطاب کنوں ہے, ابو بکر عمر عثمان و علی نو خطاب ہے, ابو ہریرہ تے بلال نو خطاب ہے, سعد تے سعید نو خطاب ہے, ابو عبیدہ تے عبد الرحمن بن عوف نو خطاب ہے, عشرہ مبشرہ نو خطاب ہے, آل بیت تے صحابہ نو خطاب ہے. فرمایا تہاڈیاں شاناں اپنی جائیاں, میرے نبی دی آواز تو اونچی آواز نہیں ہونی, جے ہو گئی تے اعمال برباد ہو جانا. ایتھے ماں نے جا کے چٹیا بھی نہیں, اٹھ کے حضور دی عزت ہوتے گلاں کر دین بہ کے, کلمہ بھی سیدھا نہیں آندا تو کہندے میرا خیال یہ ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ایسے ہونے چاہیے. میں کہا تیرا خیال نہیں چلے گا, بات وہ چلے گی جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی. کیوں جی آج مسلمان چاہتا ہے جس اسلام پر امریکی مور لگی ہو نا, امریکی مور, وہ ہمیں اسلام چاہیے. جس پر مدینے کی مور لگی ہو وہ اسلام ہمیں نہیں چاہیے.